بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرا نام حافظ گلزار عالم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن عربک ود حافظ گلزار، اور اس کورس کا نام ہے قرآنی عربی سیکھیے آسان اور تیز رفتار طریقے سے، اور یہ پہلا سبق ہے، اور اس کورس سے انشاءاللہ صرف 3 ماہ میں آپ قرآن کریم کے 80% الفاظ کا خود بخود ترجمہ کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مختصر کورس کا تعارف یہ ہے کہ اس کے 3 لیولز ہیں اور ہر لیول کے 20 اسباق ہیں، اور اس کورس کو مرتب کرنے والے ہیں حضرت مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب، جو جامعۃ الرشید احسن آباد کے معروف استاد حدیث ہیں، علمی شخصیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بڑا علمی کام لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام خدمات کو قبول فرمائے۔ بلا تاخیر پہلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے ضمائر منفصلہ، سیپریٹڈ پروناؤنس۔ سبق شروع کرنے سے پہلے یہ قرآن کریم کی آیت سنیے اور اس کا ترجمہ پڑھیے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ بار بار ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے، تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ قرآن کریم عظیم کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کی عظمت میں، اس کی فضیلت میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جب یہ فضیلت والی کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے اور آسان بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، تو پھر کیوں نہ ہم بلا تاخیر اس کو جلد سیکھنا شروع کریں، تاکہ ہم اس کے فضائل اور اس کے انوار اور برکات اس کو حاصل کریں، اور اس کے ساتھ اپنا ایسا تعلق جوڑیں کہ اس سے ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہو، ہماری دنیا بھی درست ہو اور آخرت بھی درست ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ ایسی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازتا ہے، عظمتوں سے نوازتا ہے اس کے ذریعے بہت سی قوموں کو، اور بہت سی قوموں کو اس کے ذریعے رسوا کر دیتا ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ پہلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سبق میں ہم پڑھ رہے ہیں ضمائر منفصلہ کے بارے میں۔ ضمائر منفصلہ یہ جمع ہے، اس کی واحد ہے ضمیر منفصل، ٹھیک ہے۔ ضمیر کسے کہتے ہیں اور منفصل کسے کہتے ہیں؟ ضمیر کہتے ہیں ہر وہ نام، ہر وہ لفظ جو نام کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے۔ ضمیر ہر وہ لفظ جو نام کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، اور منفصل کا مطلب ہے کہ وہ لفظ الگ آئے، دوسرے کسی لفظ کے ساتھ ملا ہوا نہ آئے۔ ضمیر کو انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں، عربی اور اردو میں اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ وہ لفظ جو نام کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، وہ لفظ جو نام کی جگہ پر استعمال ہو۔ مثلا میں عبداللہ کے بارے میں بات کرتا ہوں تو شروع میں اس کا نام لیتا ہوں، اور پھر میں کہتا ہوں مثلا عبداللہ بہترین انسان ہے، پھر میں کہتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر ہے، وہ اپنے کام کو اچھے طریقے سے کرتا ہے، وہ نیک انسان ہے۔ شروع میں نے نام لیا اور اس کے بعد پھر میں وہ کہہ کر اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، تو یہ جو وہ کا لفظ ہے یہ ضمیر ہے۔ اسی طرح میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کا نام نہیں لیتا بلکہ آپ کہہ کر آپ سے بات کرتا ہوں، یا تم کہتا ہوں یا تو کہتا ہوں، یہ آپ، تم، تو کے الفاظ ضمائر ہیں۔ اسی طرح میں اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے جب بات کرتا ہوں تو اپنا نام نہیں لیتا، میں کہتا ہوں تو یہ میں کا لفظ ضمیر ہے۔ تو یہ ضمیر
کسے کہتے ہیں اس کی تفصیل ہوئی، انگلش میں اس کو پروناؤن کہتے ہیں، اور ضمیر منفصل کہتے ہیں وہ ضمیر جو الگ آئے، دوسرے لفظ کے ساتھ ملی ہوئے نہیں آئے۔ تو ہمارا جو پہلا سبق ہے یہ ضمائر منفصلہ کے بارے میں ہے، الگ آنے والی ضمیروں کے بارے میں۔ اب تک کی جو اتنی ساری تفصیل ہے اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے، بالفرض آپ کو کچھ مشکل لگی ہو یہ بحث تو اس سے آپ پریشان نہیں ہوں۔ اصل جو سبق ہے، جو یاد کرنے کی چیز ہے جو آپ کے کام آئے گی وہ یہ الفاظ ہیں، ان کا آپ ترجمہ یاد کیجئے، یہ کافی ہے۔ اور اس کو ہم یاد کس طرح کریں گے؟ ان الفاظ کو، یہ ضمائر منفصلہ ہیں، ٹھیک ہے، اور ضمائر منفصلہ کی بھی مختلف اقسام ہیں۔ ضمائر منفصلہ میں یہ مذکر کی ضمیریں ہیں، یعنی وہ الفاظ جو مردوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ 8 الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، یہ 8 عربی الفاظ ہیں اور یہ ان کا ترجمہ ہے۔ اور بہترین بات یہ ہے کہ صرف یہ 8 الفاظ جب آپ یاد کریں گے اور ان کا ترجمہ یاد کریں گے تو آپ قرآن کریم کے 4753 الفاظ کا ترجمہ خود کر سکیں گے، کیونکہ صرف یہ 8 الفاظ قرآن کریم میں بار بار استعمال ہوئے ہیں، یعنی 4753 مرتبہ، تو آپ قرآن کریم کے 4753 الفاظ کا ترجمہ خود سے کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لہذا ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ ان 8 الفاظ کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم ان الفاظ کو، عربی کے الفاظ کو پہلے بار بار پڑھیں گے، جب یہ سیریز ہمیں اچھی طرح یاد ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ لائن ہمیں اچھی طرح یاد ہو جائے، پھر ہم اردو کے الفاظ کے ساتھ ان کو بار بار پڑھیں گے تاکہ ہر لفظ کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی یاد ہو جائے۔ اور جب ہمیں یہ عربی کے الفاظ کی یہ لائن، یہ سیریز اچھی طرح یاد ہو جائے اور ان کا ترجمہ بھی یاد ہو جائے، پھر ہم درمیان سے بھی ان الفاظ کو پڑھیں گے اطمینان کے لیے کہ ہر لفظ کا ترجمہ ہمیں اچھی طرح یاد ہو گیا ہے یا نہیں۔ اور جب یاد ہو جائے تو پھر ہم کچھ مثالوں کی طرف بڑھیں گے اور سبق کا اختتام کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اگلے سبق کی طرف بڑھیں گے۔ لہذا سبق کو شروع کرتے ہیں۔ یہ ہیں ضمائر منفصلہ، الگ آنے والی ضمیریں، اور ضمائر منفصلہ کی بھی قسموں میں یہ مذکر کی ضمیریں ہیں، یعنی وہ الفاظ، وہ ضمائر ہیں یہ جو مردوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ ہیں 8: ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن۔ ہوا کا مطلب ہے وہ ایک مرد، ہما وہ 2 مرد، ہم وہ سب مرد، انت آپ ایک مرد، انتما آپ 2 مرد، انتم آپ سب مرد، انا میں ایک مرد، نحن ہم سب مرد۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ انا کا جو یہ الف ہے یہ نہیں پڑھا جاتا، اس کو انا نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یاد کرنا شروع کرتے ہیں۔ ان الفاظ کو آپ پہلے بار بار پڑھیے۔ ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن۔ ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن۔ بار بار پڑھیے۔ جب آپ کو یہ سیریز اچھی طرح یاد ہو جائے پھر ترجمے کے ساتھ پڑھیے ہر لفظ کو۔ ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ 2 مرد، ہم وہ سب مرد، انت آپ ایک مرد، انتما آپ 2 مرد، انتم آپ سب مرد، انا میں ایک مرد، نحن ہم سب مرد۔ اس کو بار بار آپ پڑھیے۔ ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ 2 مرد، ہم وہ سب مرد، انت آپ ایک مرد، انتما آپ 2 مرد، انتم آپ سب مرد، انا میں ایک مرد، نحن ہم سب مرد۔ جب اس کا ترجمہ بھی آپ بار بار پڑھ کے اچھی طرح یاد کر لیں، پھر درمیان میں سے عربی کے الفاظ پڑھ کے ان کا ترجمہ خود سے کیجیے۔ انت آپ ایک مرد، ہما وہ 2 مرد، انا میں ایک مرد، نحن ہم سب مرد۔ اسی طرح اردو کے الفاظ مختلف پڑھ کے بار بار درمیان میں سے اس کی عربی خود ہی بنائیے۔ آپ 2 مرد، انتما وہ 2 مرد، ہما ہم سب مرد، نحن وہ ایک مرد، ہوا۔ اس میں یہ جو پہلے 3 الفاظ ہیں یہ 3rd پرسن کے لیے ہیں، یعنی جس میں ہم وہ ترجمہ کرتے ہیں، اور دوسرے جو 3 الفاظ ہیں وہ ہیں
حاضر کے لیے یعنی سیکنڈ پرسن کے لیے جس سے آپ مخاطب ہیں، یعنی جس میں ہم آپ کا ترجمہ یا تم کا ترجمہ کرتے ہیں، اور آخری دو الفاظ وہ متکلم یعنی فرسٹ پرسن کے لیے ہیں جس میں ہم میں یا ہم کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ ترتیب یاد رکھیے۔ اور مزید آسانی کے لیے جن الفاظ میں ہا آ رہی ہے اس میں ہم وہ کا ترجمہ کریں گے، جن الفاظ میں تا آ رہی ہے اس میں ہم آپ کا ترجمہ کریں گے، اور انا اور نحن میں ہم میں اور ہم کا ترجمہ کریں گے۔ یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں یہ الفاظ کیسے استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ اب یہ دیکھیں ہوا کا بھی ترجمہ ہم نے کیا ہے، وہ ایک مرد، ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر قرآن کریم میں اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا تو اس میں مرد کا ترجمہ نہیں کریں گے، صرف وہ ترجمہ کریں گے۔ یہ دیکھیں ہوا کا ترجمہ وہ، یہ ہم نے وہاں سیکھ لیا ہے، تو یہاں ہم بآسانی یہ ترجمہ کر سکتے ہیں ہوا وہ اللہ، الذی وہ ذات ہے کہ لا نہیں الہ کوئی معبود الا ہو مگر وہ، عالم الغیبی جاننے والا ہے غیب کا، والشہادتی اور حاضر کا، ہوا وہ الرحمن رحمان ہے، الرحیم رحیم ہے۔ دوسری آیت دیکھیے وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، سورہ مریم کی آیت ہے۔ ہم کا ترجمہ ہم وہاں پڑھ چکے ہیں کہ یہ جمع کے لیے آتا ہے ان سب مردوں کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ سب مرد ہیں فی غفلتن غفلت میں، وہم اور وہ سب مرد لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، لا نخلفہ نحن ولا انت نہ خلاف کریں گے اس کے ہم، نحن یہ لفظ ہم وہاں پڑھ چکے ہیں، نحن کا مطلب ہوتا ہے ہم، انت کا لفظ بھی ہم وہاں پڑھ چکے ہیں، انت کا مطلب ہوتا ہے آپ، تو نحن اور انت کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس آیت میں ہم بآسانی خود بہت ترجمہ کر سکتے ہیں، لا نخلفہ نہ خلاف کریں گے ہم اس کے، نحن ہم، ولا اور نہ، انت آپ۔ یہاں کچھ مزید مثالیں ہیں، اس کو بغور دیکھیے، کوشش کریں کہ اس میں ضمائر کا ترجمہ آپ خود کیجئے، اس کا آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اور یہ فائل آپ کے ساتھ شیئر بھی کی جا سکتی ہے۔ الحمدللہ پہلا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اس سبق میں ہم نے 8 ضمیریں سیکھی ہیں جو قرآن کریم میں 4753 مرتبہ آئی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔